الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فصل على محمد وآله الطيبين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين. مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور جو مومنین پیچھے تشریف فرما ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں، یہ درمیان کا گیپ ختم ہو جائے. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، آگے آ جائیں، سب مومنین آگے آ جائیں. بانیان مجلس کی توفیقات کے اضافے کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور تحفظ مومنین و مومنات کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللہ جتنے مومنین تشریف فرما ہیں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. بلند آواز سے محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعل محبت محمد نعیما دائما وحسنا قائما لأن اللہ احبهم ثم خلقهم على اخلاقه وأدبهم بآدابه وتربیت الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكون فخلق الخلق ذی حاجة وآہة وآفات. صلوات بر محمد و آل محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی و کتابہ المبین والمتین والحسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. صلوات پر محمد و آل محمد. فرمان معصوم ہے کہ تلاوت درود دلوں کے نفاق کو دور کرتی ہے، دل کی اتھا گہرائیوں سے شایان شان آل محمد بلند تر صلوات پڑھیں. بمطابق حکم کعبہ مطاف سخن ذات سرکار سیدہ عالمین ہے. پروردگار عالم اپنی لاریب کتاب میں اپنے محبوب اعظم کو احسان جتلا رہا ہے. جتنے سامعین تشریف فرما ہے کوشش کریں گے کہ زمین ذہن زرخیز ہو جائے تاکہ تخم معرفت بونا آسان ہو جائے.
احسان جتلاتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جو قرآن مجید کا سب سے مختصر سورہ ہے، اور حفاظ سے پوچھئے، اساتذہ سے پوچھئے، جب بچے کو قرآن حفظ کروایا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہی سورہ یاد کروایا جاتا ہے۔ اور میں نے جب حفاظ سے پوچھا ہے کہ اس سورہ کا یاد کروانا کیا حکمت رکھتا ہے، تو انہوں نے فرمایا جو بچہ سورہ کوثر یاد کر لے پھر کبھی قرآن بھولتا نہیں۔ متوجہ ہیں جو میرے سامنے تشریف فرما ہیں؟ جی بس کوشش یہ کریں کہ چہروں سے حیرت دور ہو، چہروں پہ نور مودت پھیلے، اور کچھ نہ کر سکیں تو شیعہ چہرہ بنا کے ضرور بیٹھیں۔ انا اعطیناک الکوثر جو گفتگو میں ہدیہ کر رہا ہوں اس کے لیے سماعت و قبلہ یہ پاک ذکر بنے۔ یہ میرا وعدہ ہے جو معروضات میں ہدیہ کروں گا ان کی ہوا بھی کسی کی سماعت کے پردے کے قریب سے گزری ہو تو بے شک چپ بیٹھا رہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ فصل لربک وانحر، اللہ جانے کتنی مرتبہ آپ نے زندگی میں ان آیتوں کو سماعت فرمایا ہے، لیکن اسے کہتے ہیں قرآن کی فصاحت کا معجزہ۔ میں صرف ترجمہ کروں گا، تفسیر نہیں پیش کروں گا، وضاحت نہیں کروں گا، تشریح نہیں کروں گا، ترجمے میں ہی آپ محسوس کریں کہ پروردگار نے کیا لطف بھر دیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ابھی نہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ کوثر کون ہے یا کیا ہے، نہ میں بتانا چاہتا ہوں کوثر کون ہے یا کیا ہے۔ ہاں ابتدا میں قرآن کا ایک مزاج سنانا چاہتا ہوں۔ مزاج قرآن یہ ہے کہ قرآن کسی کی بات کرتا چلا جاتا ہے، اور جب قاری قرآن محسوس کرتا ہے کہ بس اب قرآن اس کا نام لے گا تو قرآن وہاں خاموش ہو جاتا ہے۔ میری بات پہنچی ہے حضور؟ بسم اللہ۔ نہیں ایسا یا علی سننے کا میں عادی نہیں ہوں، جو بندہ یا علی نہیں کہہ سکتا وہ گفتگو کیا سن سکتا ہے، جس بندے کے پاس علی کے لیے وقت نہ ہو۔ یہ بات یاد رکھیے کہ علی کے معاملے میں خدا سستی برداشت نہیں کرتا۔ نام حضور نہ قرآن نے لیا ہے نہ میں لے رہا ہوں، آیت کا ایک لفظ بھی نہیں، ایک حرف بتائے گا کہ کوثر کیا ہے۔ موڈ ہے عرض کروں؟ صرف ترجمہ پیش کر رہا ہوں حضور۔ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اگلی آیت میں لفظ یوں نہیں، صلی لربک وانحر، ہم نے کوثر دی ہے نماز پڑھ اور قربانی دے، نہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اے میرے حبیب میں نے کوثر دی ہے فوراً نماز پڑھ۔ جی حضور آپ تک بھی بات پہنچ رہی ہے؟ ایک بات ہی خدا کی قسم اس معیار کی مل جائے تو بتائیے آنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے یا نہیں؟ انا اعطیناک الکوثر، اس کی گونج ذرا کم کریں، کہاں گئے ہیں؟ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ میرے پاس اونچی آواز شاید نہ ہو، بات اونچی ہے، اور میں نے ہمیشہ ممبر پہ کہا ہے میرا بس چلے تو یہ مائک سپیکر ویسے ہی بند کروا دوں آل محمد کے ذکر میں اتنی دھیمی آواز میں ہو کہ لوگوں کو احساس ہو کہ بات کی بلندی کیا ہے، اس لیے کہ علیوں کے گھر کی بات خود اتنی اونچی ہے جسے اونچی آواز کی ضرورت نہیں۔ غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے ٹوک سکتے ہیں۔ ہاں حضور قبلہ، علیوں کے گھر کی بات خود اتنی اونچی ہے، اور جو بندہ اونچی بات نہیں سمجھ سکتا اس پہ اونچی آواز صرف کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جی
تو میرے پاس اونچی باتیں ہیں، وہ آپ کی سماعتوں کو تبرک بنا کے پیش کر رہا ہوں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، میں نے کوثر دی ہے تو فوراً نماز پڑھ۔ میں نے کوثر دی ہے، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ ذہنی طور پہ کون یہاں حاضر ہے۔ بہت سارے چہرے میں ایسے بھی دیکھتا ہوں سالہ سال سے، بلکہ زندگی گزر گئی مجالس سنتے ہوئے، اور چہرے کی خاموشی پر ان کا اختیار ابھی تک نہیں ہو سکا ہے۔ اور ایسے خاموش سامعین جب میں دیکھتا ہوں تو میں ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں ان سے میسم ہی ناراض نہ ہو جائے، کہ میں زبان کٹوا کے بھی بولتا رہا ہوں اور تو زبان رکھ کے بھی چپ بیٹھا رہا ہے۔ متوجہ ہے حضور؟ ہاں جی جی بسم اللہ۔ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، فوراً رب کی نماز پڑھ۔ جا کے مادر عیسیٰ کا ذکر پڑھیے، خدا کی قسم کمال بالائے کمال ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اے میرے حبیب ذرا اس وقت کو یاد کر جب جبریل نے کہا تھا اے مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اللہ نے آپ کو مصطفیٰ بنایا ہے، طاہرہ بنایا ہے، اور پھر عیسیٰ کی ماں کہلانے کے لیے پھر مصطفیٰ بنایا۔ جی حضور، عیسیٰ کی ماں کہلانے کے لیے پھر مصطفیٰ بنایا ہے۔ یہ آیت یہاں تک آپ کی سماعتوں کے پردے سے ٹکراتی ہے۔ اگلا ٹکڑا ہے جس میں موازنہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آگے خدا ارشاد فرما رہا ہے یا مریم اقنتی لربک، جی واسجدی، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ ایسے ذہین سامعین ہو تو بات کرنے کا لطف آتا ہے۔ اے مریم میں نے تجھے عیسیٰ دیا ہے، سجدہ کر۔ اور یہاں مصطفیٰ سے کہہ رہا محمد میں نے زہرا دی ہے، سجدہ کر۔ جی حضور، جی 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 جی، جو مصطفیٰ پہ سجدے واجب کر دے۔ ہائے ہائے، اے محمد میں نے کوثر دی ہے۔ آپ کی خاموشی پہ کلام قربان کروں، میں نے کوثر دی ہے، سجدہ کر۔ دھیمی آواز میں کچھ بات کروں، اگر قدر کر سکے تو دھیمی آواز میں کچھ بات کرتا ہوں۔ یہ جسے آپ شریعت کہتے ہیں یہ زہرا کے شکرانے کا نام ہے۔ ہائے 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 ہائے، جی حضور، میں نے ممبر پہ کبھی غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں کی، اور اٹکا ہوا اور پچکا ہوا اور پھسلا ہوا عقیدہ میں نے کبھی پڑھا نہیں۔ جی جو بات کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں۔ جسے دنیا شریعت سمجھتی ہے یہ زہرا کے شکرانے کا نام ہے، جس کی آمد مصطفیٰ پہ سجدے واجب کر دے۔ نہیں جملہ کہوں خدا کی قسم استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو، اور ایسی بات کہ جس کے بعد آپ کے اذہان خود کہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ اب بندہ ساری زندگی بہرا ہو جائے، یہ سننے کے بعد اور کچھ سننے کو جی ہی نہ چاہے۔ جس کی آمد محمد پہ سجدے واجب کر دے اسے زہرا کہتے ہیں، جس کے استقبال میں کھڑے ہو کر بھی رسالت چھوٹی نہ ہوتی ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ نہ بولتا وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ ہاں جی، اگر بھائی کیا کیا نہیں بند اس جملے میں، خدا کی قسم اگر کوئی قدردان ہو۔ جس کے احترام میں کھڑے ہو کر بھی رسالت چھوٹی نہ ہوتی ہو،
ذرا غور تو کیجئے کیا کیا اس جملے میں بند نہیں ہے. جملہ ابھی بھی میں نے آپ کے باب شعور کے باہر روکا ہے کہ اذن دخول ملے تو حاضر ہو. ابھی اور 1 منٹ آپ کو دوں گا اور دیکھوں گا آپ کیسے سنتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں گے میں کیسے پڑھتا ہوں. جس کے احترام میں کھڑے ہو کر بھی رسالت چھوٹی نہ ہوتی ہو اسے زہرا کہتے ہیں. مجھے خدا کی قسم، مجھے مصطفیٰ کی قسم، مجھے مرتضیٰ کی قسم، مجھے سیدہ کی قسم، جتنی عیسیٰ کے بعد مصطفیٰ کی ضرورت ہے اتنی مریم کے بعد زہرا کی ضرورت ہے. ہاں جی حضور، جتنی میں نے پہلے عرض کیا ہے جو باتیں میں کر رہا ہوں ان کی ہوا بھی کسی کی سماعت کے پردے کے قریب سے گزری ہو یہیں کھڑا ہو جائے، ورنہ حق کے سماعت ادا کرنا بھی مومن پہ واجب ہے. جتنی عیسیٰ کے بعد مصطفیٰ کی ضرورت ہے. خدا کی قسم ایک جملہ اگر آپ نے سمجھا خطیبانہ بات ہے. میں نے زندگی میں، یہ حسینیت کا ممبر ہے، میں نے آج تک ممبر پہ ایک جملہ بھی خطیبانہ نہیں کہا. جہاں آپ کو محسوس ہو میں نے خطیبانہ بات کی ہے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. میں قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کر کے جواب دے کے تسلی کر کے آگے بڑھوں. علی کو بھی بڑھانا ہی پڑ جائے تو پھر علی کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے. لطف نہیں آیا میرے حضور؟ نیّر صاحب جس کو بڑھانا ہی پڑ جائے وہ بھی علی ہوتا ہے. جس کو بڑھانا پڑ جائے وہ بھی علی ہوتا ہے. اپنی کم ظرفی کا اعتراف کیوں نہیں کرتے ہو؟ جی علی کے ساتھ کھینچا تانی کرنے کی نسبت بہتر ہے اپنی کم ظرفی کا خود اعتراف کرنا. جتنی عیسیٰ کے بعد مصطفیٰ کی ضرورت ہے. اب میں دیکھوں گا جو 2-4% چہرے بھی خاموش ہیں، زبانیں ان کے اختیار میں ہیں، یہ لسان اللہ کے اختیار میں ہے. جتنی عیسیٰ کے بعد مصطفیٰ کی ضرورت ہے اتنی مریم کے بعد زہرا کی ضرورت ہے. محمد خاتم الانبیاء ہیں اور زہرا خاتمت النساء ہیں. تو سمجھا ہے میں نے کیا کہا ہے؟ جی یہ اصطلاح اس سے پہلے سنی ہو تو میرے علم میں اضافہ کیجئے. قبلہ یہ اصطلاح اس سے پہلے سنی ہو تو میرے علم میں اضافہ کیجئے. بیٹا جو سامنے بیٹھتے ان کی ذمہ داری زیادہ ہوتی. محمد خاتم الانبیاء ہیں. زہرا خاتمت النساء. اور یہ وہ بات ہے جس کے لیے میں نے کہا میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں ہیں. پہلے تو آپ اس تعداد ہی کا لطف لے لیں گے. ہدایت بشریت کے لیے پروردگار نے 1,24,012 حجتوں کا اہتمام کیا ہے. جی 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 بھائی توجہ میری طرف ہو تو کچھ عرض کروں. 1,24,012 حجتوں کا اہتمام کیا ہے پروردگار. اور کمال یہ ہے کہ سارے کے سارے مرد ہیں. نیّر صاحب کوئی قدر کرے یا نہ کرے، میں نے زندگی میں کبھی ممبر پہ بیٹھ کے نام لے لے کے مخاطب نہیں کیا. مجھے یہ باتیں نہیں آتی. مالک جانتے ہیں میرے دل میں کس کی کتنی قدر ہے. 1,24,012 حجتوں کا اہتمام اور کمال یہ ہے کہ سارے مرد ہیں. اگر یہ نظام ہدایت صرف مردوں کے ہاتھ میں رہتا تو خدا مذکر پسند سمجھا جاتا. آگے بیٹھنے کی کچھ ذمہ داریاں ہیں بیٹا. جو کم از کم لطف لے سکتے ہیں
دل کو بات اچھی لگ رہی ہو اور زبان کو روک دیا جائے تو بیمار ہونے کا بھی سخت خطرہ ہے. ہاں، خدا اظہار چاہتا ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے، مگر پھر بھی چاہتا ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھا جائے. حسین کا غم ہر دل میں موجود ہے، مگر خدا سینے پہ ہاتھ دیکھنا چاہتا ہے. جس کا حصہ تھا اس تک بات پہنچی ہے میرے حضور. آج ہی سیکھ لینا ہے کہ مجلس کیسے سنتے ہیں. جی میرے دل میں غم ہے، میرے دل میں غم ہے، تو ہمارے دل میں بھی ایمان ہے. ہم سے کلمہ کیوں سننا چاہتے ہو؟ خدا اظہار چاہتا ہے. خدا اظہار چاہتا ہے. 1,24,012 حجتیں اور سارے کے سارے مرد. اگر یہ نظام ہدایت، استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو، اگر یہ نظام ہدایت صرف مردوں کے ہاتھ میں ہوتا، خدا مذکر پسند سمجھا جاتا. اس نے 1,24,012 مرد حجتوں کے مقابل تنہا زہرا کو رکھا ہے. نہیں، جملہ آگے ہے قبلہ، جملہ آگے ہے، جملہ آگے ہے. 1,24,012 مرد حجتوں کے مقابل تنہا بطول کو رکھ کر پھر عادل کہلا رہا ہے، تو اصل میں زہرا کا وزن سمجھا رہا ہے. ہائے 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 ہائے. یہ اب لطف آیا نہ میرے کو، اب لطف آیا نہ میرے کو. ہائے ہائے. نیر صاحب آپ میری درخواست مانیں، اگر یہاں آ جائیں نا تو مجھے بات کرنے کا لطف آ جائے. مہربانی ہوگی آپ کی، آپ یہاں تشریف لے آئیں. آ جائیے آ جائیے. میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کو زحمت دی ہے. بس آئیے. ہائے ہائے. بات تو ایک ہی کافی ہوتی ہے. ہائے 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 ہائے. 1,24,012 مرد حجتوں کے مقابل تنہا بطول کو رکھ کر پھر وہ عادل کہلا رہا ہے، تو اصل میں زہرا کا وزن سمجھا رہا ہے. ہائے ہائے. محسوس کیا آپ نے؟ ہاں جی. اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، تو کیا کرو؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فوراً نماز پڑھو اور قربانی دو. کم از کم 5 مجالس ہوں عزت آل محمد کی قسم، تو پھر یہ حقیر بیان کر سکتا ہے کہ یہ جو وَانْحَرْ ہے یہ اصل میں کیا ہے. لیکن جتنا وقت ہے میں اتنی ہی بات کر سکتا ہوں. میرے حبیب میں نے کوثر دی ہے، فوراً نماز پڑھ اور قربانی دے. معاف کرنا، دستور محبت یہ ہے کہ محب محبوب کے لیے قربانی دیتا ہے. مجھے بتاؤ یہ کوثر کیا ہے کہ خدا محبوب سے قربانی مانگ رہا ہے؟ آپ کو لطف نہیں آیا جی؟ دستور الفت یہ ہے کہ محب محبوب کے لیے قربانی دیتا ہے. آپ کو بھی بات اچھی لگ رہی میرے حضور؟ ہاں. نگاہ خدا میں یہ کوثر کیا ہے؟ آپ کو بھی اچھی لگ رہی بات؟ نگاہ خدا میں کہ محب محبوب سے قربانی مانگ رہا. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. فوراً نماز پڑھیے، قربانی دیجئے. نصیبہ بتاؤں کوثر کا؟ میں ایسی بات کروں گا ہی نہیں جس کے لیے آپ کو کتابوں کے حوالے دیکھنے پڑیں. جو امتحان لینے آیا ہے وہ چہرہ بھی میرے سامنے ہے، اور جو کچھ لینے آیا ہے وہ چہرہ بھی میرے سامنے ہے.
جی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، فوراً نماز پڑھیے، قربانی دیجیے۔ قرآن کی جو آیت، جو سورت اتری ہے، اونٹ کی ہڈی پر، درخت کی چھال پر یا جانور کی کھال پر، میرے پاس ادبی تبرک ہوتا ہے میرے حضور جی، نہیں وہ عامیانہ باتیں مجھے آتی تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ جو آیت، جو سورت اتری ہے، اونٹ کی ہڈی پر، پتھر کی سل پر، درخت کی چھال پر یا کسی جانور کی کھال پر، یہ نصیبہ صرف کوثر کا ہے کہ جبین کعبہ پہ آویزاں کی گئی ہے۔ اور معاف کرنا کوثر کعبے ہی کی جبین پہ سجدی ہے، اس لیے کہ کوثر زہرا ہے، کعبہ علی ہے۔ جی 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 یہ کوثر کا نصیبہ ہے کہ جبین کعبہ کا جھومر بنی ہے۔ اور کوثر کعبے ہی کی جبین پہ سجتی ہے، اس لیے کہ کوثر زہرا ہے اور کعبہ علی ہے۔ لوگ علی والوں کا سٹانس نہیں سمجھے، لوگ نہیں سمجھے، علی والے جو کہتے ہیں وہ لوگ سنتے ہیں، جو سمجھانا چاہتے ہیں وہ نہیں جانتے۔ لوگ سمجھتے ہیں علی والوں کا مسئلہ یہ ہے، بس یہیں اٹکے ہوئے ہیں، روزانہ سوال ہوتا ہے جی آپ رسول کی ایک ہی بیٹی مانتے ہیں؟ ان کا خیال ہے ان بیچاروں کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی بیٹی ماننی ہے۔ کسی نے غلط سمجھایا ہے آپ کو۔ اس سوال کی یہاں قبر بنانے لگا ہوں۔ ایک ایک امام بارگاہ میں خدا جانے کتنے سوالوں کی قبریں بنا چکا ہوں۔ سوال کی قبر بنانے کا مطلب یہ ہے اس کے بعد کبھی وہ سوال زندگی میں پریشان نہ کرے۔ کسی نے آپ کو غلط بتا دیا ہے کہ علی والوں کا مسئلہ یہ ہے مصطفیٰ کی بیٹی ایک ہے۔ قطعاً یہ ہمارا مسئلہ نہیں، 4 ہوں، 400 ہوں، 4000 ہوں۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ بنت مصطفیٰ کون ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے طیبہ کون ہے، طاہرہ کون ہے، راضیہ کون ہے، مرضیہ کون ہے، زکیہ کون ہے، عفیفہ کون ہے، نفیسہ کون ہے۔ محمد کی بیٹی ہونا ہمارا مسئلہ نہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے صرف یہ بتاؤ وہ کون ہے جس کے دروازے پہ محمد کھڑے ہو کے اجازت مانگ رہے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے ہمارا، یہ مسئلہ ہے۔ جی 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 دل ٹھنڈے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی حضور جملہ ابھی بھی فضا میں معلق ہے اور اس نے نزول چاہتا۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں بنت مصطفیٰ کون ہے، کتنی ہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے یہ بتاؤ طیبہ کون ہے، طاہرہ کون ہے، راضیہ کون ہے، مرضیہ کون ہے، زکیہ کون ہے، نفیسہ کون ہے، عفیفہ کون ہے۔ وہ کون ہے جس کے دروازے پہ نبیوں کا سلطان رک کے اجازت مانگ رہا ہے۔ غلط سمجھا ہے وہ بندہ جو یہ سمجھا ہے، اس سے بڑی بات میرے کوزہ عرفان میں نہیں تو ہدیہ کیا کروں گا۔ غلط سمجھا ہے وہ بندہ جو یہ سمجھا ہے کہ ہمارا مسئلہ بنت مصطفیٰ ہونا ہے۔ بنت مصطفیٰ ہمارا مسئلہ نہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے یہ بتاؤ مصداق حل عطا کون ہے، یہ بتاؤ مصداق انما کون ہے۔ محمد کی بیٹی ہونا مسئلہ نہیں، بتاؤ وہ کون ہے جس کی منگنی کی رسم کا نام معراج ہے۔ ہاں وہ بتاؤ، وہ بتاؤ، وہ بتاؤ۔ جی حضور
وہ ہو تو لاؤ حضور، وہ ہو تو لاؤ. ابھی بھی جملہ میں نے باب شعور کے باہر روکا ہے. شعراء کو تخیل پیش کر رہا ہوں، ریسرچرز کو فکشن دے رہا ہوں. ہمارا مسئلہ بنت محمد ہونا نہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے یہ بتاؤ مصداق انما کون، مصداق حل عطا کون ہے. ہمارا مسئلہ بنت مصطفیٰ ہونا نہیں، یہ بتاؤ وہ کون ہے جس کی منگنی کے ایونٹ کا نام معراج ہے. میں نے آپ کی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا ہے میرے حضور. معاف کرنا، ہمارا مسئلہ بنت مصطفیٰ ہونا نہیں، ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ محمد کی بیٹیاں کتنی ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے بتاؤ مصداق مرج البحرین یلتقیان کون ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے بتاؤ مصداق فبأي آلاء ربكما تكذبان کون ہے. محمد کی بیٹی ہونا ہمارا مسئلہ نہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے بتاؤ وہ کون ہے جس کا کف ہونے کے لیے وجہ اللہ ہونا ضروری ہے، عین اللہ ہونا ضروری ہے. جی وہ کون ہے، وہ کون ہے. یہ بیٹا جی جی حضور، وہ کون ہے. اب آپ سمجھے ہیں ہمارا مسئلہ بنت مصطفیٰ ہونا نہیں حضور. ہمارا مسئلہ یہ ہے بتاؤ وہ کون ہے جس کا کف کہلانے کے لیے وجہ اللہ ہونا ضروری ہے، عین اللہ ہونا ضروری ہے، حسن اللہ ہونا ضروری ہے، ید اللہ ہونا ضروری ہے. اور شیخو پورہ کی عظیم سرزمین پر مولانا شریف اصغر صاحب کی اس منعقدہ مجلس میں ایک تاریخی پیغام دے رہا ہے یہ غریق تکثیر. انشاءاللہ میں چلا جاؤں گا. یہ وہ بات ہے جو آپ کے دلوں میں ہمیشہ ٹھنڈک اتارتی رہے گی. میرے معزز سامعین، عارفین، بزرگ، سادات عظام، مومنین، میں ایک سوال کروں گا، جواب آپ دیں گے، نتیجہ میں ہدیہ کروں گا. مجھے جواب چاہیے جسم افضل ہے یا روح؟ پکی بات ہے. اتنے سامعین میں نیئر صاحب ایک بندہ بھی نہیں جس نے بھول کے بھی کہا ہو کہ جسم افضل ہے. تو پھر بتاؤ ہم مر جائیں ہم کدھر جائیں؟ لوگوں نے عیسیٰ کو روح اللہ مان لیا ہے، علی کو ید اللہ نہیں مان رہے. ہائے ہائے ہائے، عیسیٰ پہ ہی رک جائیں تو بہتر ہے. اگلا تبرک اظہر بھائی آپ کے لیے ہے، عیسیٰ ہی پہ رک جائیں تو بہتر ہے. لوگوں، اب مجھے خبر نہیں عیسیٰ علی کا مولا ہے کہ علی عیسیٰ کا مولا. بولیے. لوگوں نے عیسیٰ کو روح اللہ مان لیا، علی کو ید اللہ نہیں مان لیا. بات بنتی ہے. عیسیٰ علی کا مولا ہے. ہائے ہائے. تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ جتنا فرق موالی اور مولا میں ہوتا ہے، اچھا لفظ بدلوں معانی کی کائنات بدل جائے، جتنا فرق موالی اور مولا میں ہوتا ہے. اور دوسرا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ علی وہ مولا ہے جس کا موالی مثیل عیسیٰ ہوتا ہے. ہر بات ہر کسی کا نصیب نہیں ہوتی. اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. میری ایک ریسرچ فاؤنڈیشن ہے LIRF کے نام سے، لاجیشنز اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن. وہ پیج بھی اگر آپ فالو کریں LIRF، تو اس پہ ہم نوجوانوں کے لیے جو سکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں، بالخصوص ان کے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں.
کہ کالج جانے والے سٹوڈنٹس، یونیورسٹیز جانے والے سٹوڈنٹس جو ڈاکٹر بن رہے ہیں، جو انجینئر بن رہے ہیں، جو آئی ٹی پڑھ رہے ہیں، وہ مذہب کو کیسے سمجھیں اور کہاں سے سمجھیں۔ اس کے لیے ہم نے اہتمام کیا ہے، آپ پیج فالو کیجئے، جو آگے پروگرامز ہوتے ہیں، لیکچرز ہوتے ہیں، ان میں ان کی نوٹیفیکیشنز بھی ہوتی ہیں۔ 2 پروگرامز پہلے ایک اہل سنت مولانا صاحب کو میں نے دعوت دی جماعت ثانی کے پروگرامز میں، نام بھی ان کا بتا دیتا ہوں، صاحبزادہ وقاص مجددی جی۔ صرف اہل سنت عالم نہیں بلکہ پیر بھی ہیں۔ وہ جو ہوتا ہے نا پیر طریقت، اور وہ جو لمبا چوڑا، اتنا لمبا نام مجھے وہاں بھی نہیں آیا، تو انہوں نے مجھے کارڈ دیا تو وہ میں نے پڑھ کے سنایا، راہبر شریعت اور پیر طریقت اور وہ جو ہوتا ہے جی جی۔ تو وہ تشریف لائے ہوئے تھے اور ذکر تھا مخدومہ کونین۔ خدا کی قسم گفتگو کے دوران انہوں نے ایک روایت سنائی ہے جو کم از کم میں نے اپنی کسی کتاب میں نہیں پڑھی اور میں نے کسی عالم کی زبان سے بھی نہیں سنی، جو انہوں نے بیان کی۔ وہ اگر آپ نے سننی ہو تو آپ پیج فالو کریں گے تو اس پروگرام میں جو جناب سیدہ عالمیان پہ ہوا ہے اس میں باقاعدہ طور پہ وہ ریکارڈڈ ہے۔ وہ ہمارے گیسٹ تھے، مہمان تھے، تو بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ مظاہر صاحب ایک لمحہ رکیں، ایک روایت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو ہمیشہ مجالس میں یہ سنایا جاتا ہے کہ علی ابن ابی طالب نے دایاں پاؤں رکاب میں رکھا اور دوسرا پاؤں دوسری رکاب تک پہنچنے تک علی نے قرآن ختم کر لیا۔ ایسا ہی ہے، اور انہوں نے فرمایا یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا بلکہ ہر مرتبہ یہ ہوتا تھا کہ علی ایک پاؤں رکھتے تھے اور دوسرا پاؤں رکاب تک پہنچنے تک قرآن مکمل ہو جاتا تھا۔ انہوں نے اہل سنت کتاب کا حوالہ دیا ہے، عالم دین کا نام بتایا ہے۔ میں انٹینشنلی اس لیے نہیں بتا رہا کہ آپ وہ پیج فالو کریں، وہاں جائیں تو آپ کو سن کے لطف آئے۔ انہوں نے فرمایا میں آپ کو بی بی کی شان کا ایک جملہ سناتا ہوں، آپ نے یہ بات صرف علی کے لیے سنی ہے، ہمارے عالم دین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بنت مصطفیٰ جب چکی چلاتی تھی، چکی گھمانے لگتی تھی تو بسم اللہ پڑھتی تھی، چکر مکمل ہوتا تھا تو قرآن ختم ہو جاتا تھا۔ ہاں جسے اس بات کا بھی لطف نہیں آیا وہ میرا خیال ہے ویسے وقت گزارنے آیا ہے۔ جسے اس بات کا بھی لطف نہیں آیا، ہائے ہائے، کیا کہنے جی حضور، کم از کم میں نے اپنی کسی کتاب میں نہیں پڑھا۔ نہیں صاحب جی، تو میں نے تو پروگرام کے بعد بڑھ کے ان کے ہاتھ چوم لیے، ہائے ہائے، جی حق بنتا تھا۔ میں کوشش کروں گا کہ کبھی یہاں مجلس ہوئی تو میں انہیں ساتھ لے کے آؤں گا اور انہیں کہوں گا کہ اپنے زبان سے وہ روایت سنا۔ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اے میرے حبیب ہم نے کوثر دی ہے، سجدے میں گر جائیے۔ ہائے ہائے، قربانی دیجئے۔ خدا نے مصطفیٰ سے مانگی تھی۔ 2 جملے موقع کی مناسبت سے عرض کروں گا، آنکھیں باوضو ہو جائیں، آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ اس کائنات میں مصطفیٰ کی بیٹی کو سب سے جو پیاری شے ہے وہ مومن کی آنکھ کا آنسو۔ مخدومہ کون ہے نا، آپ کو سلامت رکھے، پاک زہرا سوائے اس دکھ کے کسی دکھ میں نہ رلائے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ کائنات میں بانٹنے والیاں آنسو ڈھونڈتی پھر رہی ہیں۔ بانٹنے والیاں آنسو ڈھونڈتی پھر رہی ہیں۔ کہاں بنت محمد کا رومال، قدر کیجئے ان آنسوؤں کی، کہاں غم حسین ابن علی میں بہنے والا آنسو،
کائنات کے رسول نے تو بات ہی ختم کر دی تھی. حسین ابن علی کی طرف دیکھ کے رسول رو پڑے اور رو کے فرمایا حسین تو ہی مومن کی آنکھ کا آنسو ہے. اللہ کا دین بچاتے بچاتے پھر زہرا کا ایک بیٹا مارا گیا. جو یہاں اس مقصد کے لیے آئے ہیں میں دعا کرتا ہوں مصطفیٰ کی بیٹی کسی آنکھ کے کشکول کو یہاں سے خالی نہ بھیجے. آپ بھی دعا کیا کریں. نہیں بھی آتے آنسو انسان کے اختیار میں نہیں ہے, لیکن میں ڈرتا ضرور ہوں جس کی آنکھ میں آنسو نہ ہو. میں ڈرتا ضرور ہوں کہیں دائیں بائیں خون رونے والا امام خشک آنکھوں پہ گواہ نہ بن جائے. آپ بھی دعا کریں محمد کی بیٹی گھر سے چل کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ آ گئے ہیں, کم از کم ایک آنسو کی خیرات ضرور عطا کر. یہ وہ غریب امام ہے. شاید یہ جملہ ہی کافی ہو جائے. میں دعا کرتا ہوں مولانا شریف اصغر صاحب کو پروردگار صحت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے. جتنی کاوش کوشش ان کی ہے مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ وہ غریب امام ہے جس کی رہائی کا ماتم کیا جاتا ہے. جو سمجھے ہیں خدا کی قسم یہ بات ہی ان کے لیے تھی. رہائی کی خوشی ہوتی ہے ماتم نہیں. یہ وہ غریب امام ہے جس کی رہائی کا ماتم کیا جاتا ہے. کائنات کا کوئی جنازہ ہو, جب بھی کسی مجلس کے بعد تابوت برآمد ہوتا ہے عزادار روتے بھی ہیں چومتے بھی ہیں کچھ کندھا بھی دیتے ہیں, لیکن میں ہاتھ باندھ کے استدعا کروں گا جہاں موسیٰ کاظم کا تابوت برآمد ہو اسے کندھا ضرور دیا کریں, اس لیے کہ یہ وہ غریب ہے جس کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا. مرحبا 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 اجرکم علی اللہ. جب یہ مومن اونچی آواز میں روتے ہیں تو محمد کی بیٹی کو گواہ بناتا ہوں. محمد کی بیٹی گواہ رہنا, یہ اپنی میتوں پہ ایسے نہیں روتے جیسے آپ کے گھر کی غربت پہ روتے. 3 جنازے ایسے ہیں جو 3 دن تک پڑے رہے. جسے ابھی بھی آنسو نصیب نہیں ہوا میں شاید اسی جملے پہ گفتگو تمام کر دوں. 3 جنازے ایسے ہیں جو 3 دن تک پڑے رہے. ان میں پہلا ہے تمہارے رسول کا جنازہ, دوسرا ہے کربلا کے غریب کا جنازہ, تیسرا ہے جسر بغداد پہ پڑا ہوا موسیٰ کاظم کا جنازہ. تاریخ کہتی ہے جو کپڑا ہٹاتا تھا ایک جملہ کہہ کے گزر جاتا تھا, لگتا ہے اس غریب کی کوئی اولاد نہیں. جس امام کی سب سے زیادہ اولادیں تھی. مرحبا 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 مرحبا. ایک روایت نہیں, یہ سب میں نے پڑھی ہے, آغا مہدی لکھنوی آل اللہ مقامہ نے لکھی ہے. وہ فرماتے موسیٰ کاظم وہ غریب امام ہے. سندھی بن شاہق کے گھر جب امام کو قید کیا گیا ہے ایک بڑھیا آئی ہے. ہم غربت پہ روئیں نہ تو اور کیا کریں. یہاں مفاتح الجنان پڑھی ہوگی, جا کے اٹھا کے میرے امام کی زیارت تو پڑھی. السلام علی المعذب فی ظلم المطامی. میرا اس قیدی پہ سلام جسے کنویں میں قید کر دیا گیا. ذِالسَّاقَيْنِ الْمَرْزُوزَيْن. میرا اس قیدی پہ سلام جس کی پنڈلیوں کا گوشت قید خانے کی سلاخیں کھا گئی. مرحبا 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 اجرکم علی اللہ. اتنا کمزور ہو گیا ظاہری اعتبار سے میرا امام. بس یہ جملہ ہے, یہ پہنچ جائے, آنے کا مقصد پورا ہو جائے. اتنا کمزور ہو گیا میرا امام. آغا مہدی لکھنوی لکھتے ہیں کہ ایک بڑھیا سندھی بن شاہق کے پاس آئی, اس کے سر پہ گٹھڑی تھی, لا کے اسے سندھی بن شاہق کے پاؤں میں پھینکی اور پھینک کے کہا میرے پاس جو کچھ تھا نا یہ میں لے آئی. میں نے سنا ہے تیرے پاس میرا امام موسیٰ کاظم کا ہے. مرحبا مرحبا مرحبا. یہ جو کچھ ہے لے لے, مجھے ایک مرتبہ میرے امام کی زیارت کرنے دے. عزادارو اس نے کہا وہ سامنے پتھر پڑا ہے اس پہ کھڑی ہو جاؤ, اس روشن دان میں سے دیکھ لے.
اب جملہ سمجھنا جو رونے آئے ہو، یہ آگے بڑھی پتھر پہ کھڑی ہوئی، عزادار و روشن دان میں اللہ جانے اس نے کیا دیکھا، واپس پلٹ کے آئی، آ کے اس سے کہنے لگی اللہ تجھ پہ لعنت کرے، تو بوڑھی عورتوں سے مذاق کرتا ہے، تو کہتا تھا اندر موسیٰ کاظم ہے، قد رأیت فیہ ثوبا ملکا، وہاں تو زمین پہ بس ایک چادر بچھی ہوئی ہے۔ جب میرا امام سجدے میں جاتا تھا یوں لگتا تھا جیسے زمین پر چٹائی بچھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ